اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس پروگرام میں مولوی فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کا سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی آواز میں ایک عجیب و غریب بیان سن رہے ہوں گے۔ ان کے اس بیان سے بخوبی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم روحانی شخصیت سے بہت متاثر تھے اور صداقت احمدیت کو بخوبی سمجھ رہے تھے، اور یہ کہ پاکستانی ملا اپنے بد اعمال کی وجہ سے احمدیت کے بارے میں خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور عوام الناس کے سامنے بھی نسل بعد نسل جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کی اس عادت اور حالت کے اظہار میں کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مخالفین و معاندین کو ان کے جھوٹے اور برے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں، اور خاکسار اپنے پروگرام کے لیے مخصوص وقت کی نسبت سے مفتی محمود کے بیان پر قدر تبصرہ بھی کر رہا ہوگا، تاکہ ان لوگوں کو جو احمدیت سے زیادہ علم نہیں رکھتے، اگر اس پروگرام تک کسی طرح رسائی حاصل ہو جائے تو وہ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اس پروگرام کو مکمل طور پر سنا جائے اور تبلیغی نقطہ نظر سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ سامعین و ناظرین کرام، مفتی محمود کا یہ بیان پاکستان میں 1974 کے جماعت احمدیہ کے خلاف ہنگامہ خیز حالات کے تناظر میں ہے، جب بھٹو نے پاکستان کے ملا سے مل کر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک ناپاک سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ناپاک اور گندے کام کے نتیجہ میں اس کو دنیا میں ہی عبرتناک سزا دے دی، مگر جن لوگوں کے دلوں پر جہل کے پردے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس واضح گواہی کو بھی رد کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو نے جماعت احمدیہ کے خلاف سازش کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کے رویوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک جھوٹا، دغا باز، حاسد، مفاد پرست، خود پسند، متکبر اور محسن کش انسان تھا۔ وہ ایک دفعہ اقتدار میں آیا تو اس اقتدار کو اپنا ذاتی حق سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے اقتدار میں آتے ہی اپنی حکومت کے وسائل کے بلبوتا پر پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات اور جماعتوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ جماعت احمدیہ کو اپنے قیام سے ہی پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگوں میں ہمیشہ عزت و احترام کا مقام ملتا چلا آ رہا ہے۔ جماعت احمدیہ نے پاکستان کے 1971 کے عام انتخابات میں بھٹو کو لبرل جان کر، یعنی جمہوریت کا حامی جان کر اس کی مدد بھی کی تھی۔ وہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے اثر و رسوخ سے مرعوب ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جماعت احمدیہ کے ظاہری اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے مولویوں سے مل کر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کے تحت بھٹو نے پاکستان بھر میں احمدیوں کے خلاف احمدیت مخالف تحریک کا آغاز کروایا۔ اس کے لیے اس نے مولویوں اور طلباء تنظیموں کو استعمال کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے خلاف ہنگامے برپا کر دیے۔ ان ہنگاموں میں حکومتی آفیسرز، بالخصوص پولیس وغیرہ، احمدیوں کے خلاف فسادیوں کی مدد کر رہی ہوتی تھی۔ ان ہنگاموں میں احمدیوں کے گھروں، دکانوں، کاروباری یونٹوں، مسجدوں، لائبریریوں کو لوٹا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور جلایا گیا، مال مویشی بھی لوٹے گئے، فصلوں کو اجاڑا گیا اور احمدیوں کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ کئی ایک احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ احمدیوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ پاکستان بھر میں مولوی پبلک جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے
لوگوں کو احمدیوں کے خلاف اشتعال دلا رہے ہوتے تھے اور احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہوتے تھے، اور بھٹو خود پبلک جلسوں سے خطاب کرتا تھا اور اعلان کر رہا ہوتا تھا کہ عوام کی خواہش کے مطابق احمدیوں کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ 1974 میں 29 مئی سے ستمبر کے پہلے ہفتے تک مسلسل یہ ہنگامہ خیز حالات چلتے چلے گئے کہ ایک احمدیوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، کہ ایک احمدیوں کو ان کی ملازمتوں سے نکال دیا گیا۔ ان حالات میں احمدی لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے تو تقویت پاتے تھے اور اپنے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے میل ملاقات کر کے اپنے دلوں کو سہارا دیتے تھے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ انتہائی صبر و استقامت اور پرسکون اور روشن چہرے کے ساتھ احباب جماعت کو ملتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کی تحریک فرماتے تھے، اور احمدیوں کے پاکستان میں حالات کو دیکھتے ہوئے ان دنوں بھٹو اپنے حلقہ احباب میں کہہ رہا تھا کہ وہ احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دے گا، اور پھر اس نے اپنی سازش کی تکمیل کے لیے اور دنیا کو دکھاوے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا کہ امام جماعت احمدیہ کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے اسمبلی کے اجلاس میں بلایا جائے۔ جو ہونا تھا وہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ بھٹو احمدیوں کو کلی طور پر بے اثر کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مولویوں کی نظر میں ہیرو ثابت کرتے ہوئے اپنی اقتدار کو طول دینا چاہتا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، قومی اسمبلی کا اجلاس تو ایک دکھاوا تھا، ڈرامہ تھا۔ اس کا بڑا اور واضح ثبوت یہ ہے کہ حکومت نے ان اجلاس کی کارروائی کی ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اشاعت و تشہیر نہ کی۔ ریڈیو ٹیلی ویژن پر یہ کارروائی نشر نہ کی گئی۔ اس کارروائی تک اخبارات اور رسائل والوں کو رسائی حاصل نہ تھی۔ جماعت احمدیہ کو اس کارروائی کو ریکارڈ کرنے اور شائع کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ حکومتی ارکان اور مولویوں کو بخوبی علم تھا کہ حق جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے اور وہ باطل پر ہیں۔ ان حالات میں، ایسے مخدوش حالات میں، امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی اسمبلی کے اجلاس میں انتہائی مسکراتے چہرے کے ساتھ، دمکتے چمکتے روشن چہرے کے ساتھ، خداداد وجاہت کے ساتھ، جلال و جمال کے ساتھ، عزم و ہمت کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے اور سوالات کے جواب دیتے رہے۔ مفتی محمود کے بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اسمبلی کے اجلاس کے اس سارے عرصہ میں مخالفین و معاندین احمدیت کے اوسان خطا رہے اور وہ حواس باختہ رہے۔ اب خاکسار مفتی محمود کی مطلوبہ عبارت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان کی آواز کو بخوبی سمجھا جا سکے اور پھر ان کی آواز پیش کی جائے گی۔ مفتی محمود نے کہا کہ احمدیوں نے اپنے بیان کو کتاب کی شکل میں چھاپا۔ وہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحہ کا بیان پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف تھا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ وہ مضمون آج بھی موجود ہے۔ مخالفین و معاندین کیوں نہیں اس کا مدلل رد لکھ دیتے؟ مفتی محمود نے بیان کیا، ہم نے اس موقف کو بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے۔ یہ درست ہے کہ اس کے بعد ہمیں تشویش لاحق ہوئی۔ ان کی تقریر کا بعض ممبروں پر کچھ اثر تھا،
یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ کی تقریر کا بعض ممبروں پر کچھ اثر تھا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ بقول مفتی محمود ان کو تشویش لاحق ہوئی اور ممبران پر بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ کی تقریر کا اثر تھا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ تو ان کو صداقت کی طرف انفرادی رنگ میں حرکت پیدا ہوئی، یہی صداقت احمدیت کی دلیل ہے۔ بعد میں پھر اجتماعی رنگ میں وہ بھیڑ چال کے طور پر مخالفانہ رویوں کی طرف لوٹ گئے۔ مفتی محمود مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جب وہ آئے یعنی جب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اسمبلی کے ہال میں آئے تو داڑھی سفید، لمبی سفید پگڑ، سفید قمیض شلوار۔ اس صورت میں جب وہ پہلی مرتبہ اسمبلی ہال میں داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا، میں بھی ان میں شامل تھا، تو ہمیں گور گور کر کہنے لگے، یعنی ممبر گور کر کہنے لگے کہ دیکھو کہ یہ داڑھی سفید، تم کہتے ہو کہ کافر ہے، حد ہو گئی، یہ کافر ہے، یہ شکل کافر کی ہے، مولوی صاحب تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مفتی محمود کا یہ بیان بھی صاف اور شفاف نہیں ہے، وہ ظاہری شکل و صورت کی بات کر رہے ہیں، اصل میں وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ کا باطنی حسن تھا، جو ظاہری شکل و صورت کو مزید جلال و جمال کا رنگ دے رہا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ اس وقت اس حالت میں تھے کہ جماعت احمدیہ پر عرصہ 3 ماہ سے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، اور جو آئندہ ہونے جا رہا تھا آپ اپنی باطنی نگاہ سے اور نور فراست سے اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس حالت میں آپ کے صبر و استقامت اور عزم و ہمت نے مخالفین و معاندین احمدیت کے اوپر سحر طاری کر دیا تھا، اور ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے، وہ حواس باختہ ہو گئے تھے۔ کیا یہ صداقت احمدیت کی ایک بڑی روشن دلیل نہیں ہے؟ مفتی محمود اپنے بیانیہ میں مزید کہتے ہیں، غرض یہ کہ جب وہ اپنے بیان میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود پڑھتے تھے تو ممبران کہتے تھے کہ دیکھو وہ درود پڑھتے ہیں اور تم کہتے ہو کافر ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ممبران اسمبلی پر حجت تمام کر دی، کو سارے پاکستان پر اپنی حجت تمام کر دی، اور ہدایت کو پانا تو ہر انسان کے تقویٰ اور عقل پر اور خدا کے فضل پر موقوف ہے۔ مفتی محمود مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی آیتیں بھی اپنے بیان میں پڑھتے تھے۔ ممبران کہتے تھے کہ دیکھو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ کافر ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی حافظ قرآن بھی تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، مفتی محمود اسمبلی اجلاس کے بارے میں اپنے تاثرات کو خلاصتاً بیان کر رہے ہیں۔ وہ کسی جگہ بھی یہ کہتے نظر نہیں آتے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ کے پیش کردہ دلائل کو انہوں نے توڑا یا رد کیا، یا نہ ہی وہ ختم نبوت کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اس پہلو کو چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں شدید تشویش لاحق تھی کہ آخری موقع ہے، اگر اب بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا گیا تو معاملہ الجھ جائے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اگر مفتی محمود تشویش کے ان لمحات میں
خدا تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے تو شاید انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ان حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ احمدیت مخالف ملا صداقت احمدیت کو سمجھتے ہیں، مگر وہ مذہب کو رسم و رواج کے طور پر مان رہے ہیں، مذہب کو کاروبار کا رنگ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے خود بھی گمراہ ہیں اور عوام کو بھی گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اب آپ مفتی محمود کی مطلوبہ آواز سنیں گے، مگر اس سے قبل درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ادراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ لیجئے مفتی محمود کی آواز سماعت فرمائیے۔ صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا۔ ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے صبر۔ اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید سفید کبھی پگڑ اور پنیر سلوار۔ اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی ان میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید، اور تم کہتے کافر ہے۔ یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے۔ مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے؟ یہ ذہن تھا۔ اگر آپ بھائی، ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں، عقیدے سے۔ غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو حضور کو درود بھیج رہا ہے، تم کہتے کافر۔ کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ کافر۔ تو ذہن اس طرح بنا۔ تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے، اگر اس وقت اسمبلی نے جب مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نخواستہ، تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا، عمر